سینیٹر صاحب پہلے تو بتائیے یہ اپوزیشن جماعتوں کی کئی بیٹھکیں ہوئی، آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ 2 روزہ کانفرنس بھی ہوئی، وہ جیسے تیسے بھی ہوئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں کی جماعت کے حوالے سے نہ تو پاکستان تحریک انصاف صرف یہ کہتی ہے کہ مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، نہ ہی کچھ آپ لوگوں کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک حتمی فیصلہ آیا ہو؟ وجوہات کیا ہیں؟ جب اعلامیے پہ اتفاق ہے تو اتحاد میں اتفاق کیوں نہیں؟ نہیں، اعلامیے میں بھی آپ نے کب کہا کہ اتفاق ہے؟ ہم نے یہ کہا کہ کچھ نکات پہ اتفاق ہے، کچھ نکات پہ اتفاق نہیں ہے۔ وہ یہ تھا کہ یہ اعلامیہ بنایا گیا تھا جس میں 26th امینڈمنٹ کو بھی کنڈیم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ میں کیسے سائن کر سکتا ہوں اس کے اوپر جب میں نے اس کو ووٹ کیا ہے، اور یہ میں کیسے سائن کر سکتا ہوں جب آپ کو میں نے اس میں سب انگیج رکھا ہے، جو یو آئی آپ کو انگیج رکھ رہی تھی، مولانا صاحب نے آپ کے ساتھ جو ہے پورا جو ہے کئی ہفتوں کا سیشن چلایا، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ یہاں پہ ہمیں بلوا کی اور ہمارے جو جس چیز کو ہم نے ووٹ کیا ہے اس کو کنڈیم کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے۔ پھر اس کو تھوڑے سے الفاظ کو رد و بدل کیا گیا، اس کو تھوڑا سا ڈائلوٹ کیا گیا، تو میں نے پھر ان کو کہا کہ یہ اس سے میرا مقصد حل نہیں ہو رہا۔ نئے الیکشن کی حد تک، فیئر اور فری الیکشن کی حد تک، اسٹیبلشمنٹ کی عدم مداخلت کی حد تک اس بات پہ ہمارا جو ہے وہ اتفاق یقیناً ہے، مگر یہ کہنا کہ جس کو ہم نے ووٹ کیا ہے ہم نے کچھ اپنا دیے جا کے یہ اس طرح سے یا ہم اسی کو کنڈیم کریں، تو یہ جو ہے نا آپ تو پھر ہمارے لیے انسلٹنگ ایک بات بن جائے گی کہ پھر آپ نے ووٹ کیوں کیا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے پھر ان کو خود یہ رستہ دیا تھا، میرے ساتھ تیار تو شاید خاقان کر رہے تھے، تو ظفر مرزا صاحب میرے پاس یہ لے کے آئے تھے، ان کے موبائل میں تھا ڈرافٹ۔ میں نے ان کو کہا کہ پھر آپ ایسے کر لیجیے، ہم تو ویسے بھی مندوب کے طور پہ آئے ہیں، تو مندوب کا تو کوئی حق نہیں ہوتا، نہ اس کی طرف سے کوئی اپنا اعلامیہ جاری ہوتا ہے، تو آپ ایسے کر لیجیے کہ ہم مندوب کے طور پہ آئے، آپ نے ہمیں جو ہے نا اسٹیج پہ دعوت دی، ہم نے اپنی بات رکھی، اب اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو باقی پارٹیاں اس پہ جو مندوب کے طور پہ نہیں آئی ہیں، جو اس اتحاد کا حصہ ہیں یا بننے کے اوپر ایگری کر رہی ہیں، ان کو آپ جو ہے بھلے وہ آپ سائن ان سے کروا لیجئے اور ہم کو مندوب کے اس میں وہ رکھیے۔ تو پھر شاید ان کی امپلائڈ جو ہے نا وہ کنسنٹ تھی، دوبارہ میرے پاس نہیں آئے اس کے بعد، اور اس کا مطلب ہے کہ امپلائڈ کنسنٹ تھی ان کی، اور دن بات ختم ہو گئی، ہم نے اپنی بات رکھی، اور اس کے بعد 3 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا، نماز نکل رہی تھی، ہم پھر آ گئے، واپس آ گئے۔ اچھا، تو سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا ہمیشہ اس اپوزیشن کی بیٹھکوں میں مندوب کی حیثیت ہی میں رہیں گے؟ نہیں، ہم نے تو دیکھیے ہمیں بلوایا گیا تھا، اور خاصا پریس کر کے بلوایا گیا تھا، ضد کر کے آپ اس کو کہہ لیجئے، ممکن الفاظ کا چناؤ مناسب نہ ہو، مگر ضد کر کے بلوایا گیا تھا، تو ہم گئے تھے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے لیے محترم ہے، تو ہم گئے ہیں، اور مگر ہم پارٹ آف الائنس نہیں ہیں۔ اب یہ اس میں کہنا کہ جی ہم پارٹ آف الائنس جو ہے نا کیونکہ ہمیں کسی نے بلوایا ہے تو ہم اس پارٹ آف الائنس بن گئے ہیں، یا اس میں بٹ کیا سینیٹر صاحب پارٹ آف الائنس ابھی نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں ہوں گے؟ ایسا ہے کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کا ایک ماضی ہے، اور اس ماضی کی وجہ سے جو ہے ہم آپس میں شاید آپس میں تحفظات رکھتے ہیں، ممکن ہے وہ بھی تحفظات رکھتے ہوں، ممکن ہے ہم بھی تحفظات رکھتے ہوں، تو جب تک وہ تحفظات دور نہیں ہو جاتے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اکٹھا چل پائیں۔ ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ تک معاملہ لے آئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور کسی کو اچھے برے جو ہے نام نہیں دیتے ہیں، اچھے برے القابات سے جو ہے نہیں پکارتے۔ ہمارا اپنا ایک، ہم الگ پارٹی ہیں، ہمارا اپنا ایک پروگرام ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایک جھنڈے کی طرح چلیں، صحیح، تو وہ اپنا چل سکتے ہیں، اپنا چل سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو احتجاج جس کی کال یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد ہوگی، اس میں آپ لوگ اس وقت تک شامل نہیں ہیں اور نہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ ارادے کا تو میں نہیں بتا سکتا، مگر آج تک کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس اتحاد کا چونکہ حصہ نہیں ہیں، تو آج تک تو ہم کسی فیصلے کا جو ہے وہ اعلان نہیں کر پاتے کہ جس میں ہم نے ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا ہے۔
اچھا تو سینٹر صاحب یہ جو تحفظات ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان آپ کے ان سے اور ہو سکتا ہے آپ نے کہا ان کے بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ برملا ان تحفظات کا اظہار کیا کیونکہ تمام تر سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی جماعت کیسے پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج کر سکتی ہے جبکہ ان کا سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں انہیں نقصان ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، وہیں ان کا سب سے زیادہ ووٹ بینک تھا، وہیں ان کی زیادہ نشستیں تھی، تو وہ کیسے تحریک انصاف کے ساتھ چلیں گے؟ دو جگہ پہ ہم کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، ایک خیبر پختونخوا میں یا دیا گیا ہے، ایک خیبر پختونخوا میں ایک بلوچستان میں، سندھ میں بھی کوئی تھوڑا بہت ہمارا شیئر بنتا تھا، مگر یہاں دو صوبوں میں خاص طور پہ ہمیں نقصان دیا گیا ہے ایک انتظام کے تحت۔ بہرحال وہ اب ایک اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہم نے تحفظات جو ہے وہ شیئر کر دیے تھے۔ اسد کیسر صاحب اور میری ایک کمیٹی بنی تھی، اسد کیسر صاحب جو ہے ریپرزینٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کو، میں جے یو آئی کو۔ جو کچھ ہمارے پاس جو ہمارے ذہنوں میں تھا، جو کچھ ہماری ریزرویشنز تھی وہ ہم نے ان کو کنوے کر دی تھی۔ یہ 12 تاریخ کا شاید ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دن بعد جو ہے پھر ان کے ایک اور دوست نے جو ہے ہم سے پھر دوبارہ پوچھا تھا کہ وہ آپ نے کل کیا بتایا تھا، وہ پھر میں نے ریپیٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جواب نہیں آیا، 15 دن ہو گئے، تو یقیناً جو ہے وہ تحفظات والے معاملے جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی آگے پیش رفت نہیں ہے۔ جب پیش رفت نہیں ہے تو ہم بھی جو ہے نا وہ کسی آگے بڑھنے کی جو ہے اس وقت تک تیار نہیں ہے کسی بھی سمت میں جب تک ہمارے معاملات سیٹل نہیں ہو جائے۔